الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله دخلوا الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام چین ہے سکھ ہے راحت ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی کلمے والی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے اگر ایمان نہ ہو تو وہ مسلمانی ہی نہیں ہوتا اور اس کی زندگی نہیں ہوتی اس لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اللہ اور رسول کے طریقے پہ چلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے امت کو وہ لے جس سے ہمارے نبی منع کیے ہیں اس سے رک جائیں اسی میں ہماری بھلائی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آج میں نے ان قریب حج کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیں اور اس پر ضرور بے ضرور عمل کرنے کی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما آمین میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے دوستو قربانی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے روزے کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ نفل ہے ان دو چیزوں کے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما ان چیزوں کو صحیح سمجھانے کی مجھے سعادت نصیب عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما بھائی دوستو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی قسم اس میں جو کچھ بھی عشرہ کی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عبادت کے لیے عاشورہ ذی الحج 10 دن کا جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس دن کے راتوں میں جاگنا شب قدر کے جاگنے کی برابر ہے اس لیے 9ویں دن میں عرفہ کا دن ہوتا ہے ذی الحج کے 9ویں دن میں عرفہ کا روزہ رکھنا نفل ہے ہر رات کی فضیلت ہے ہر دن کی فضیلت ہے ہر گھڑی کی فضیلت ہے عرفہ کا دن کا اور فضیلت ہے حج کا دن کا اور بھی زیادہ فضیلت ہے لہذا عرفہ کا دن 9ویں دن ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا اور دوسرا تکبیر تشریق یہ کہنا
اس دن سے لے کر 13ویں تاریخ یعنی 5 دن ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک بار کہنا ہر فرض نماز کے بعد، یہ واجب ہے کہنا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے۔ قربانی کرنے کی طاقت ہے، پھر وہ قربانی نہ کرے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دوستو اتنی بڑی وعید ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے دنیا کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ قربانی کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی قربانی کیوں نہیں کرتے میرے بھائیو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امت کے لیے بھی قربانی کیے ہیں اور خود کے لیے بھی قربانی کیے ہیں۔ یہ عمل ہے کہ عمل کر کے دکھائے اور لوگوں کو بھی اس کو پہنچائے ہیں، اور اس کو ہم نے ضائع کرتے ہیں۔ اے دوستو سمجھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو ان کی سنتوں پر، ان کی واجبات پر ہم محبت کرنا ضروری ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے تو ہم پر تو فرض سمجھنا چاہیے، فرض کا درجہ واجب ہے۔ واجب کو ضرور بھی ضرور کوشش کرے۔ جو مالدار ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے قربانی کا کرنا۔ قربانی 3 دن کا ہوتا ہے۔ جانور کو کون سے جانور دینا چاہیے اور اس کی عمر کیا چاہیے، یہ سارے چیزیں مختصر انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور مسلمان جب قربانی دینے کی طاقت ہو، قربانی نہ دے تو وہ ہمارے عیدگاہ قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کرنا واجب ہے، اور ایک اونٹ کا عمر 5 سال ہو، 2 سال کے عمر گائے یا بھینس، 1 سال کی عمر ہونا چاہیے بکری کو۔ بھینس کو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس نے انکار کیا وہ اسلام کے دائرے سے ہٹ گیا۔ جب قربانی کرتے ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھے، وہ صحت مند رہے، تندرست رہے، نہ کان کٹے، نہ پاؤں کٹے، نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ للا۔ جو تم پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اور گائے کا ایک گائے کا 7 حصہ اور 1 اونٹ کا 7 حصہ، بکری 1 آدمی دینا چاہیے، بھینس بھی 7 حصے۔ لہذا ان چیزوں کو عیبوں سے پاک ہو، کان، ناک، پاؤں وغیرہ وغیرہ اور سنگ وغیرہ ٹوٹ گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے۔ جب اس کو کاٹتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للرب العالمین لا شریک لہ وبذاتک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم منکا ولکا اللہم ان، یہاں پر نام کہے پکارے، اس کے والد صاحب کا نام بھی پکارے، فتقبل عنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو دعا کرے۔ ان الصلاۃ، یہ میں نماز پڑھتا ہوں، ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میرے نماز
میرے روزہ، میرے زکوٰۃ، میری قربانی، یہ ساری چیزیں، میرے مرنا، میرا جینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرتا ہے، اللہ اور رسول سے راضی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہو۔ یعنی اسلام میں جو چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں، ورنہ غیروں کے طریقے پہ کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا اور وہ قربانی قبول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا